نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن ربكم اللہ، بے شک تمہارا پالنے والا اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر، یغشی اللیل النہار، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا، طلب کرتا ہے اس کو جلدی، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اور سورج اور چاند اور ستارے مسخر کیے ہوئے اسی کے حکم کے ساتھ، الا لہ الخلق والامر، خوب سن لیجئے، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، تبارک اللہ رب العالمین، برکت دینے والا اللہ ہے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا وخفیہ، عاجزی کے ساتھ اور آہستگی سے، انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ محبت نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں سے. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، وادعوه خوفا وطمعا، اور پکارو اس کو خوف سے اور امید سے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا 7واں رکوع آیت نمبر 54، 55 اور 56 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الاعراف کا موضوع اور عنوان جیسا کہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی کی ذات جس نے قرآن مقدس کو نازل کیا، اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ کو لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اس میں ذرا بھر بھی آپ نرمی نہ دکھائیں. ایسے ہی سورۃ الاعراف کے اندر یہ مضمون بھی ہے کہ تمہارا خالق اور مالک
اور متصرف فی الامور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، لہٰذا پکار بھی اللہ ہی کی کرو۔ یہ جو موضوع ہے کہ تمہارا خالق و مالک اور متصرف اللہ ہی کی ذات ہے، لہٰذا تمہاری پکاروں کا بھی وہی حقدار ہے، آج کے سبق میں یہ موضوع ہے اور اس پر عقلی دلائل بھی ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا پالنے والا اللہ ہے۔ رب کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کا معنی کیا جاتا ہے پالنے والا۔ عربی میں ربوبیت کی تعریف کی جاتی ہے انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد التمام، کسی چیز کی پرورش کرنا اس کی حاجت اور ضرورت کے مطابق، حالاً فحالاً اس کی حالات سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ، الی حد التمام، یہاں تک کہ اس کو کمال تک پہنچا دینا، اس کو کہتے ہیں ربوبیت۔ مثلاً جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہو، اس کی حالت دودھ پینے کی نہیں ہے، اس کی حالت کھانا کھانے کی نہیں ہے، اور اس کی حالت کوئی اور غذا کھانے کی نہیں ہے، اس وقت اس کو تیار خون کی صورت میں غذا پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ماں کے پیٹ سے باہر آ جا، اب اس کی حالت وہ خون کی نہیں رہی اور روٹی کھانے کے قابل بھی ابھی نہیں ہوا، تو اس وقت جو بچے کو دودھ مہیا کرے اس کو رب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب بڑا ہو جائے اور اس کے دانت آ جائیں، پھر اس کے سامنے جانوروں کا، حلال جانوروں کا گوشت، پھل فروٹ اور یہ غذائیں اور اناج اور حلال جانوروں کا دودھ اور یہ ساری نعمتیں اس کے سامنے رکھنے والے کو رب کہتے ہیں۔ جیسے کسی کی ضرورت ہے ویسے اس کو خوراک مہیا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو گھاس کھاتے ہیں ان کو گھاس کھلاتا ہے، جو گوشت کھاتے ہیں ان کو گوشت کھلاتا ہے، جو جس چیز کی تمنا کرتا ہے یا جو چیز کھاتا ہے اس کو وہی خوراک مہیا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب کون ہے جی؟ اللہ تعالی ہے۔ اگر اس مسئلے کو تم نے یاد کر لیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، تم کبھی خوراک کے لیے، کبھی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی، دغا دینے کی ضرورت نہیں رہے گی، دوسرے کا حق مارنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کسی اور کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اگر یہ عقیدہ پکا ہو کہ ان ربکم اللہ، پالنے والا اللہ ہی ہے۔ سورہ یاسین میں جس رجل مومن کا تذکرہ ہے کہ اس نے انبیاء کی تائید کی، پھر اس کو شہید بھی کر دیا گیا، وہاں پر جو اس نے لفظ بولے ایمان کے لیے، اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب کے ساتھ ایمان لاتا ہوں۔ جو منکرین تھے گویا کہ اس ایمان کے دعوے کے اندر بھی ان کو وہ یہ پیغام دے رہا تھا جس پر میں ایمان لایا ہوں وہ اکیلا میرا ہی پالنے والا نہیں، وہ تو تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ انی آمنت بربکم، تمہارا رب، اس کے ساتھ میں ایمان لایا ہوں۔ بارگاہ فرمایا ان ربکم اللہ، تمہارا پالنے والا، تمہیں روزی مہیا کرنے والا، رزق کے انتظام کرنے والا، یہ ساری کائنات میں جتنے بھی خوراک کے ذرائع ہیں ان کا مہیا کرنے والا۔ سورہ عبس میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان اپنے کھانے پر تو ذرا غور کر، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے ہی آسمان سے پانی کو برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے ہی زمین کا سینہ چیرا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، پھر ہم نے اس میں سے اناج نکالے، ہم نے اس میں سے انگور نکالے، ہم نے اس میں سے چارہ نکالا، ہم نے اس میں سے کھجورے نکالیں، طرح طرح کے پھل اور میوے تیرے لیے نکالے،
اے انسان لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے ذرا رک جایا کر، یہ آیا کہاں سے، یہ اس کو پکانے والا کون ہے، اس کو مجھ تک پہنچانے والا کون ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز تجھے بتائے گی وہ واحد ہی ہے، وہ احد ہی ہے، وہ تنہا اور یکتا ہی ہے جو تیری خوراک مہیا کرنے والا ہے۔ ان ربکم اللہ، پھر یقین کر لیجئے تمہارا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ الذی خلق السماوات والارض، آگے مزید دلائل، صرف تیرا پالنے والا نہیں، پوری کائنات کا خالق بھی اکیلا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں کی مقدار میں۔ اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا، اتنی قدرتوں والا، وہ صرف تیرا رب ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں کائنات میں ایسی قدرتوں والا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا، عرش پر قائم ہوا۔ یہ ثم استوى علی العرش قرآن پاک میں جہاں بھی آیا ہے وہاں ساتھ خلق السماوات والارض کا ذکر ضرور آیا۔ آسمان میں نے بنائے، زمین میں نے بنائی، پھر عرش پر قائم ہوا۔ مطلب اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں وہ کائنات ساری کے اندر حکم اور امر صرف میرا ہی چلتا ہے۔ جیسے ایک ملک ہوتا ہے، پھر اس کا سربراہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان ہو، یہ زمین ہو، یہ سب میرا ملک ہے، اور ثم استوى علی العرش، اس کا سربراہ صرف میں ہی ہوں، میرے علاوہ اور سربراہ کوئی نہیں ہے۔ سب مانگنے والے ہیں، داتا صرف میری ہی ذات ہے، سب ماتحت ہے، امر صرف میرا ہی چلتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اوے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، کس کے دربار کے؟ اللہ۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، آسمان والے بھی اس سے مانگیں، زمین والے بھی اس سے مانگیں، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز ایک نئی شان کے اندر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہارا اللہ ہے۔ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ بھائی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کے متعلق 4 باتیں ذہن میں رکھیے جی، کہ الرحمن علی العرش موجود والکیف مجہول والایمان بھی واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ 4 چیزیں۔ نمبر 1 رحمان عرش پر موجود ہے۔ نمبر 2 اس کی کیفیت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ نمبر 3 اس پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ نمبر 4 اس پر بحث کرنا حرام ہے، ممنوع ہے، کہ جناب وہ کیسے، کیونکہ انسان اپنی محدود سوچ کے ساتھ رب کی کیفیت کو نہیں سوچ سکتا۔ قرآن پاک میں 2 قسم کی آیات ہیں، ایک محکمات، ایک متشابہات۔ محکمات وہ ہیں جو بالکل واضح، جیسے اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی کوئی مثل نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں۔ پھر اس کے ساتھ متشابہات ہیں، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا بیٹھنا۔ اب مثل تو ہے کوئی نہ کہ ہم کہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اس طرح بیٹھا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مثل تو اللہ کی ہے کوئی نہ کہ بندہ کہے نعوذ باللہ معاذ اللہ، کوئی ذہن میں خاکہ لائے کہ اس طرح بیٹھتا ہے، جیسے فوراً ایک کرسی کا ذکر آتا ہے، ہمارے ذہن میں تو یہی کرسی آتی ہیں جو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اب وہ کرسی تو ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی، کبھی ہم نے اس طرح کی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، تو فرمایا کہ مثل کوئی نہیں۔ تمہارے ذہن میں جو مثالیں آتی ہیں، اللہ کی ذات ان مثالوں سے بالا تر ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، فلا تضربوا للہ الامثال، رب کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، رب کے لیے مثالیں قائم نہ کرو۔ اس لیے آمنت باللہ کما ہوا، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ اس کی شان اور عظمت ہے، اس پر ایمان رکھتا ہوں، پوری کیفیت میں نہیں بیان کر سکتا۔ بارکہ فرمایا مالک پوری کائنات کا اللہ، حاکم پوری کائنات کا اللہ، اور اس کی ملک اور اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہو، یغشی اللیل النہار، دیکھتے نہیں ہو دن چمک رہا ہوتا ہے، اچانک رات کا اندھیرا اوپر چھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس اندھیرے کو اس اجالے کے اوپر مسلط کر کے اس اجالے کو ڈھانپنے والا ہے۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا، طلب کرتا ہے جلدی جلدی، ادھر سورج غروب ہوا
ادھر رات آنا شروع ہو گئی، ادھر سورج غروب ہوا ادھر اندھیرا چھانا شروع ہو گیا، یہاں ڈوب رہا ہے وہاں طلوع ہو رہا ہے، یہاں اجالا ہو رہا ہے وہاں اندھیرا ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ کون چلا رہا ہے نظام؟ فرمایا یہ تیرا رب چلا رہا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستارے اللہ کے امر کے ساتھ مسخر اور تابع کی ہوئی ہے، ان کو دیکھو، ساری کائنات کا نظام دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا ان ربکم اللہ، پالنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج اپنے مدار پہ ہے، یہ کیوں ہے؟ کبھی لیٹ نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے کبھی تاخیر نہیں ہوئی۔ میری ٹرینیں روز لیٹ ہوتی ہیں، میری گاڑیاں جناب روز لیٹ ہوتی ہیں، اور جناب میری جہاز روز لیٹ ہوتے ہیں، اور سورج کبھی لیٹ نہیں ہوا۔ ہمارے کیلنڈر والے لکھتے ہیں دائمی نقشہ اوقات، ہمیشہ کے لیے، جیسے آج طلوع ہوا ہے اگلے سال بھی اسی پر، 1000 سال بعد بھی دیکھو اسی ٹائم پر طلوع ہوگا۔ یہ صدیاں بیت گئیں، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کذالک تقدیر العزیز العلیم، اس کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کا چلانے والا قدرت والا ہو، علم والا ہو، وہ اپنے نظام میں کبھی تاخیر برداشت نہیں کرتا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورج چاند ٹکراتے نہیں، وقت سے آگے پیچھے ہوتے نہیں، رات دن سے پہلے آتے نہیں، اور دن اپنے وقت سے پہلے طلوع ہوتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا اس لیے کہ ان کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ الا لہ الخلق والامر، پھر سنو، الا حرف تنبیہ، خبردار۔ ہم جاتے ہیں نا روڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے خبردار، بندہ متوجہ ہو جاتا ہے کوئی اہم بات لکھنی ہے یہاں پہ، پھر وہ لکھتے ہیں خبردار، آگے جناب روڈ تنگ ہے یا آگے جناب موڑ ہے یا جس سے ان کی اہم بات جو اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں خبردار لکھا ہوتا ہے۔ رب بھی کہتے ہیں الا، خبردار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ کون سی بات یا اللہ؟ لہ الخلق والامر، خالق بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور امر بھی اسی کا چلتا ہے، اس کے علاوہ خالق بھی کوئی نہیں، اس کے علاوہ امر دینے والا بھی۔ جب خالق بھی وہ، جب حاکم بھی وہ، جب کائنات ہے بھی اس کی، تو پھر نتیجہ کیا نکالا؟ تبارک اللہ رب العالمین، سبحان اللہ، تبارک اللہ رب العالمین۔ برکت دینے والا بھی پھر کون ہے؟ اللہ۔ برکت دینے والا اللہ ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ برکت اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی برکت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے قرآن نازل کیا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت دینے والا نام تیرے رب کا ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت دینے والا وہ ہے جس نے آسمان میں ستارے بنائے، اور یہاں فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، برکت دینے والا وہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ ملک میں کہا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ برکت کون دیتا ہے جی؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب خالق وہ، جب مالک وہ، جب برکتیں دینے والا وہ، تو پھر پکار کس کی کرنی چاہیے؟ اس لیے آگے فرماتے ہیں ادعوا ربکم، پھر پکارو اپنے رب کو۔ جب رب تمہارا وہ ہے تو پھر پکارو بھی اسی کو، اور جب تم پکارنے کے قابل نہیں تھے تب تمہاری حاجتیں پوری کرتا رہا۔ ماں کے پیٹ میں نہ کوئی دعا مانگ سکتا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر نہ کوئی التجائیں کر سکتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جب تم اس قابل نہ تھے کہ پکارتے تب وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرتا رہا، اب تو تم پکارنے کے قابل ہو گئے ہو، اب پکارو اپنے مالک کو۔ ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو۔ پکارنا کیسے ہے؟ فرمایا تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، یہ ہے پکار کی روح۔ اللہ اپنے بندے کی دعا کا ذکر کرتے ہیں زکریا علیہ السلام کا، اور فرماتے اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو بڑی آہستگی کے ساتھ۔ عرفان صاحب اور محمود صاحب میرے خیال ہے آج آپس میں شغل ہے، محمود صاحب لایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب پکارا، کس نے پکارا؟
جب پکارا زکریا علیہ السلام نے، کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ کیسے پکارا؟ نداءً خفیہ، بڑی آہستگی کے ساتھ پکارا، دھیرے دھیرے پکارا، چپ کے پکارا، دنیا والوں سے چھپ کر پکارا۔ سبحان اللہ۔ غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا کسی اور صحابی نام میں بھول رہا ہوں، فرماتے ہیں لوگ راتیں گزار دیتے رب کے سامنے فریادیں کرتے ہوئے، اور اللہ کے سامنے نفل عبادت کرتے کرتے رات گزار دیتی سردیوں کی، لیکن مہمان گھر میں ہوتا اس کو بھی پتہ نہ چلتا کہ کیسے رب کی پکار کر رہے ہیں، ایسے خفیہ سرگوشیاں رب کے ساتھ، نہ کوئی دیکھنے والا ہو کوئی اور، نہ کسی اور کو پتہ چلے، بس میں ہوں اور پھر میرا رب ہو، تیرا در ہو، میرا سر ہو، میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، اور تیرے در پہ آؤں اور وہاں روؤں اور وہاں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور میرے مالک تیرے سامنے گڑ گڑاؤں، اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں کس کے سامنے فریادیں کر رہا ہوں، تجھے پتہ ہو اور مجھے پتہ۔ ادعوا ربکم تضرعا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بس میرے در پہ جب بھی آیا کر عاجز بن کے آیا کر، میرے در پر جب بھی آیا کر فقیر بن کر آیا کر، گدا گر بن کر آیا کر، سوالی بن کر آیا کر، میرے در پہ آیا کر عاجز بن کر آیا کر، پھر دھیرے دھیرے جیسے کوئی سرگوشیاں کرتا ہے نا، پھر کوئی اور کسی کو پتہ نہ چل جائے، میں اکیلے اس سے مانگوں، رب کہتا ہے یوں مجھ سے تو مانگتا جا، میں تیری جھولی بھرتا چلا جاؤں گا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ ہمارے ہاں اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، دعا جو عبادت کا مغز تھا، دعا جو عبادت کا خلاصہ اور نچوڑ تھا، یہ رسم کی حد تک رہ گئی، رسم کی حد تک رہ گئی۔ بس جی دعا کرو، جی دعا کرو، جی فلانے واسطے دعا کرو، فلانے واسطے دعا کرو، افتتاح ہے جی یہاں پر دعا کرو، وہاں جناب دعا کرو، اور جناب مولوی صاحب جب تک اونچی ٹکا کے ٹیٹ قسم کی دعا نہ کریں مزہ ہی نہیں آتا، یہ سب رسم بن کر رہ گئی۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر بندہ عاجزی کے ساتھ رب کے سامنے پکارے کرتا، آنسو بہ رہے ہوتے، جزاک اللہ، آنسو بہ رہے ہوتے، گڑ گڑا رہا ہوتا بندہ، اور نہ کسی کو پتہ چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں رب کے سامنے، اور پھر اپنی حاجتیں بیان کرتا۔ یہ ہے دعا اصل میں جس کو پسند کیا گیا ہے۔ کہتے کسی دیہات کے علاقے میں جماعت والے ساتھی گئے، اور وہاں مولوی صاحب جو امام تھے وہ اونچی اونچی دعا کرا رہے تھے، کوئی اتنے پڑھے چھڑے ہوئی نہ تھے، ترجمہ وغیرہ جانتے کہ کیا کہہ رہا ہوں، وہ رٹے رٹائے الفاظ وہ جناب جیسے عموماً ہوتا ہے، تو ان میں وہ دعا مانگ رہے تھے جو سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا، وہ کہہ رہے تھے اللہم انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے نا، اس کو میں تیرے لیے منت مانتی ہوں، اس کو تو قبول فرما لے۔ مقتدی سارے کہہ رہے تھے آمین آمین آمین، یا اللہ استاد جی کا عمل کیا کر لیں، قبول فرما لے۔ تو ہمارے ہاں تو دعا مذاق بن کے رہ گئی، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ اس کو دعا کہتے ہیں کہ بندہ کھڑا ہے وہ جناب، اور جناب بعض ساتھی اس طرح ہاتھ رکھ کے مولوی صاحب جان چھوڑے تو اسی چلیے، تو جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولوی ہاتھ پھیرے تبھی آپ نے ہاتھ پھیرنے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ بالکل جائیں، آپ لمبی دعا، مولوی نے ہاتھ پھیر دیے پھر بھی آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے، آپ کی حاجتیں باقی ہیں، آپ کے پاس وقت بھی ہے، آپ اس کو مت دیکھیں، آپ اپنی ضرورت کو دیکھیں، جس سے مانگ رہے ہیں اس کی طرف دیکھیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ، انہ لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو، تجاوز کرنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اتنا لمبا شور ڈال دینا، ہمارے ہاں پنجابیوں کا دھتال پا دینا جناب، کہ جناب لوگوں کے سامنے، فرمایا نہیں، انہ لا یحب المعتدین۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور بڑی آوازیں بلند کر رہے تھے، آپ نے فرمایا اپنی جانوں پر رحم کرو، تم اس کو نہیں پکار رہے جو بہہ رہا ہے، تم اس کو پکار رہے ہو جو دل کی دھڑکنیں بھی جاننے والا ہے۔ انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور مت فساد کرو زمین میں اصلاح کے بعد۔ کیا مطلب ہے؟ اگر زمین پہ اللہ کے انبیاء نے رب کا حکم پہنچا دیا ہے تو جو اللہ کے نبی کی دعوت سے منحرف ہوتا ہے وہ فسادی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فساد مت کرو۔
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور رب کو پکارو، اس پکار میں دو باتیں ہونی چاہیے، خوف اور امید۔ خوفاً وطمعا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان بھی خوف اور امید کے بیچ میں۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو پکارو، ڈرتے ہوئے بھی پکارو، اور اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے بھی پکارو۔ مایوس بھی نہیں ہونا، اتنا ڈر بھی نہیں کہ مایوس ہی ہو جاؤ، اور اتنا جناب پر امید نہیں کہ ڈر ہی نکل جائے۔ فرمایا خوفاً وطمعا، یہ بیلنس برابر رکھنا ہے، خوف بھی رکھنا ہے، امید بھی رکھنی ہے۔ اوپر فرمایا تضرعاً وخفیہ، یہاں فرمایا خوفاً وطمعا۔ تو چار باتیں ہو گئی، عاجزی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ۔ یہ ہے اصل دعا، یہ کیا ہے جی؟ اصل دعا یہ ہے۔ آگے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے احسان کرنے والوں سے۔ حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، پوچھا گیا احسان کیا ہے؟ کأن تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ بنا سکے تو فإنہ یراک، اتنا تو دھیان میں رکھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے تجھے۔ ایسے اعمال کر، ایسی کیفیت بنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسی کیفیت بنا تو کیا ہوگا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہو جائے گی۔ آخری بات کروں سمجھانے کے لیے، کوئی تنقید کے لیے نہیں۔ ہمارے ہاں جو رواجی دعائیں ہیں نا جی، ان میں یہ ہے کہ فلاں دن کرنی ہے، سال بعد کرنی ہے، اور آپ بھی پڑھیں، میں بھی پڑھوں، سارے پڑھیں، تو مولوی صاحب سائن کریں گے تو پھر جناب آگے وہ سپلائی ہوگا، ورنہ اس طرح تو کدھر ہے جناب؟ اس طرح تو جس طرح ہمارے ہاں لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹیسٹ کرا کے لے آؤ۔ بڑے کسی افسر میں اپنی ڈاکومنٹ لے کے جائیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹ کرا کے لے آؤ۔ پھر ہم ڈھونڈتے ہیں جناب کوئی 19 کیرٹ کا، 20 کیرٹ کا کوئی افسر ملے جناب، اس سے جناب سٹیمپ لگوائیں۔ تو یہ مولوی صاحب 19 گریڈ کے افسر بنے ہوئی ہیں کہ جناب یہ سٹیمپ لگائیں گے تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ یہ بات غلط ہے۔ اس پر آپ دیکھیں جی، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ مثال کے طور پہ حاجی صاحب نے پڑھے ہیں جناب 5 سپارے، میں نے آج 5 حرف بھی کوئی نہیں پڑھے، تو نیکی کرنے والے تو یہ ہے نا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والے کے قریب ہے۔ اور تو نے تلاوت کی ہے، کہے یا اللہ اس کو قبول فرما لے، میری سٹیمپ کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کی رحمت تو نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور یہ بات بھی کہ فرض نماز بعض دفعہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ اس پر میں نے ایک واقعہ پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہے۔ عصر کی بعد یہاں پہ ایک جگہ ہم دعا کے لیے گئے، تو جو ہی نماز پڑھی فوراً چلے گئے سارے ساتھی، اللہ ان کو خوش رکھے، بڑی محبت سے ملے۔ جو ہی ملتے گئے تو ہر ایک کے کان میں پوچھتا گیا کہ نماز عصر پڑھ لیے؟ کوئی نہیں، دوسرے نے کوئی نہیں، تیسرے نے کوئی نہیں۔ حالانکہ جتنے تھے وہ سب نے عصر کی نماز قرآن مجید لے کر، سپارے لے کر تلاوت ہو رہی تھی۔ اب نماز فرض ہو گئی عصر کی، انہوں نے نماز کوئی نہ پڑھی۔ تو خیر میں جا کے بیٹھ گیا وہاں پہ، وہ جی اتنے سپارے اس نے پڑھے، اتنے اس نے پڑھے، اتنے اس نے پڑھے، جی بس مکمل ہو گئے جی، آپ دعا کرائیں۔ میں نے کہا جی دعا تو کراتے ہیں، نہیں کرائیں گے تو کہاں جائیں گے، آخر یہی ہمارے ڈیوٹی ہے۔ لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ اللہ کا امر اس وقت تھا نماز فرض کا۔ یہ جو سپارے آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئی ہیں نا، انہی سپاروں نے حکم دیا فرض نماز کا۔ اور معذرت کے ساتھ کہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی نے فرض پڑھا ہی کوئی نہیں، تو پھر فرض جو قرآن پاک کا حکم ہے اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا، اور تلاوت دبا دب کیے جا رہے ہیں جی برکت آئے گی۔ اللہ کے بندے، جب فرض نماز کا ٹائم تھا تو آپ کو یہ بند کر کے نماز پڑھنی چاہیے تھی، پھر دعا کرنی چاہیے تھی۔ اب تو آپ کو چاہیے کہ آپ استغفار کریں کہ آپ نے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے اس کی بات نہیں مانی۔ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا ہوا، زبان پہ پڑھے جا رہے ہو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، قائم کرو نماز کو، قائم کرو نماز کو، پڑھے جا رہے ہو، لیکن نماز کا وقت گزر گیا اور تم نے اس کی پرواہ نہ کی، کیونکہ یہ سپارہ پورا کرنا تھا۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کا حکم مانو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیے۔ ایک لفظ کی برکتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن اس طریقے کے ساتھ جو طریقہ شریع نماز کا فرض کا وقت ہو
اس وقت آپ فرض نماز کو نظر انداز کر کے پھر کون سے طریقے سے برکت لینا چاہتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، لیکن نیکی جب اللہ بلا رہے ہیں نیکی کے لیے ادھر نہ جاؤ تو پھر کہاں اللہ کی رحمت آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر، یغشی اللیل النہار، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا، طلب کرتا ہے اس کو جلدی، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اور سورج اور چاند اور ستارے مسخر کیے ہوئے اسی کے حکم کے ساتھ، الا لہ الخلق والامر، خوب سن لو اسی کے لیے پیدا کرنا اور حکم دینا ہے، تبارک اللہ رب العالمین، برکت دینے والا اللہ ہے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی سے، انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ محبت نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں سے، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور مت فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، وادعوہ خوفا وطمعا، اور پکارو اس کو خوف سے اور امید سے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں